اس زمانے میں معیارات جو ہے وہ معیار تبدیل ہو گئے ہیں. اولاد نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، تعلیم جو ہے وہ انسانوں کی درجات کی تقسیم کا معیار ہے. سید ہو، غیر سید ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مغل ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام اس نے کیا ہے یا اچھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اس کو پروموٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس پہ فخر کریں، اس پہ فخر کریں، تاکہ جو ہے وہ ہماری قوم آگے بڑھ سکے، ہمارا علاقہ جو ہے ترقی کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی معاشرہ، قوم یا قبیلہ فخر کر سکتا ہے. ایسی ایک شخصیت برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید زوار حسین شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. حوزہ کی سطح پر درس خارج کو مکمل کیا اور یونیورسٹی کی سطح پر ڈاکٹر آف فلاسفی کا ٹائٹل لینے میں کامیاب ہوئے. ڈاکٹر سید زوار حسین شاہ گزشتہ 11 سالوں سے ناروے میں دینی و سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی کامیابی کی کہانی جاننے کے لیے آئیے آج آپ کو ان سے ملاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہوں. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے علامہ ڈاکٹر سید زوار حسین شاہ صاحب سے. طور پر تعلق مانسرا کے علاقے پیراں سے ہے اور یہ کئی سالوں سے ناروے میں مقیم ہے اور یہاں پر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. خاندانی طور پر تعلق پیراں کے علاقے کی نمبردار فیملی سے. والد گرامی سید امداد حسین شاہ صاحب کی علاقے میں سماجی، سیاسی اور دینی خدمات ہیں. سید امداد شاہ صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی سید رفیق حسین شاہ علاقہ کے 40 سال تک نمبردار رہ چکے ہیں اور ان کی وفات بھی چند سال پہلے ہوئی. اور ان سے بڑے بھائی سید عاشق حسین شاہ اور پھر سب سے بڑے بھائی سید فرید شاہ صاحب بھی اپنی مثال آپ تھے. علاقے میں خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اگرچہ نمبردار خاندان کے اندر مذہبی رجحان پہلے ہی سے پایا جاتا تھا، لیکن اس رجحان کو مزید فروغ دینے میں برادر بزرگ سید کفایت حسین شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے. سید کفایت شاہ خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں نہ صرف ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی بلکہ وہ دینی علوم میں حوزہ علمیہ قم کی عظیم درسگاہ سے بھی فیض یاب ہوئے. علامہ زوار شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم ٹیکسلا کے HFF اسکول میں حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے مڈل اور میٹرک اپنے علاقے سے کیا اور مڈل میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور مڈل کا جو سنبل کا مڈل اسکول تھا اس پہ فرسٹ پوزیشن والوں کی جس طرح تختی پر نام ہوتے ہیں آج بھی ان کا نام وہاں پر آویزاں ہے. میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد یہ مدرسہ معارف الاسلامیہ پشاور میں داخل ہوئے اور اس زمانے میں علامہ سید عارف حسینی نے پشاور میں یہ مدرسہ قائم کیا تھا اور سید جواد عادی صاحب پرنسپل تھے. علامہ شہید سید عارف حسینی ان کے اساتذہ میں سے ہیں اور جواد عادی جو کہ اس زمانے میں پرنسپل تھے وہ بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں. وہاں پر 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایران چلے گئے اور ایران میں انہوں نے مسلسل 2 عشروں تک تعلیم حاصل کی، جس میں حوزے کی تعلیم کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. حوزے سے درس خارج مکمل کیا اور یونیورسٹی سے انہوں نے تفسیر قرآن میں PhD کی ڈگری حاصل کی. اور پھر پاکستان میں انہوں نے اپنے علاقے میں کافی عرصے تک خدمات انجام دی اور پھر 2009 میں ناروے تشریف لے آئے اور ناروے یہ یہاں پر دینی اور ثقافتی خدمات انجام دے رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں علامہ ڈاکٹر سید زوار شاہ صاحب سے. السلام علیکم جناب علامہ ڈاکٹر زوار شاہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بس مولا کا احسان ہے، خداوند تعالیٰ کے کا فضل و کرم ہے، خداوند تعالیٰ نے عنایات کی ہوئی ہیں
اور خداوند تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے جس کا جتنا بھی شکر اس کا کیا جائے وہ کم ہے. سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں. آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو کچھ چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی زندگی جو ابتدائی کس طرح تھی, کس طرح آپ نے اس زمانے میں اپنے علاقے سے تعلیم حاصل کی, یا کن کن علاقوں میں ابتدائی زندگی میں رہے. گاؤں پیراں خیرآباد سے ہے, اور میں نے کیونکہ والد صاحب ٹیکسلا کام کرتے تھے, ٹیکسلا میں وہ ان کی جاب تھی پولیس میں, اس کی وجہ سے ہم وہاں رہائش پذیر تھے. اور ابتدائی تعلیم میں نے تقریباً 7ویں کلاس تک وہ ٹیکسلا HFF بوائے ہائی اسکول سے حاصل کی. اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے کیونکہ والد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, ہم دوبارہ اپنے گاؤں چلے گئے. تو گاؤں سے ملحقہ ایک اور گاؤں, یہ 2 گاؤں جن کا نام ایک دوسرے سے متصل ہے, خیرآباد کے, وہاں ہائی اسکول میں نے تعلیم حاصل کی. اور وہاں کے بہترین اساتذہ کی شفقت رہی, جس میں سے ہمارے ٹیچر بھی ہیں, ہمارے ماموں بھی ہیں, اعجاز حسین شاہ صاحب, ان کی ہم زیر تعلیم رہے, اور دوسرے اساتذہ بھی تھے. پھر میٹرک کرنے کے بعد میں پشاور چلا گیا, پشاور جامعہ معارف الاسلامیہ میں. اور شہید کی شہادت کے بعد شہید عارف حسینی کی اس کا نام چینج ہو گیا تھا, اس کا نام رکھ دیا گیا تھا شہید مدرسہ شہید عارف حسینی, یا جامعہ شہید عارف حسینی کے نام سے مشہور ہو گیا. وہاں پر میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی, 1988 سے لے کر تقریباً جو ہے وہ 92 تک. پھر میں ایران چلا گیا, ایران کی مشہور و معروف یونیورسٹی دانشگاہ علوم اسلامی رضوی مشہد میں زیر تعلیم رہا. وہاں سے میں نے حوزوی تعلیم کے ساتھ ساتھ BA کیا. پھر میں نے وہاں MA کیا. MA کرنے کے بعد میں نے PhD حاصل کی. اور میری جو تعلیم محیط تھی وہ تھی 92 سے لے کر کے 2009 تک میری تعلیم وہاں رہی ہے. لیکن میں تھیسس کے سلسلے میں 2011 تک وہاں وابستہ رہا ہوں, اور پھر 2009 میں یہاں آ گیا تھا. لیکن میں تھیسس کے سلسلے میں ایران اور سیمینارز کے سلسلے میں اور مقالہ بعض اوقات پیش کرنے کے سلسلے میں وہاں ایران جاتا رہا ہوں. تعلیم تو انسان کی مکمل نہیں ہوتی, اور یہ جو لفظ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فارغ و تحصیل ہو گیا ہے, یہ ایک مجازن کہا جاتا ہے. تعلیم جب تک انسان خود ہے, تعلیم اس کی جاری ساری رہتی ہے, کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. اور ابھی بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. مقالوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے, مقالہ نویسی کے حوالے سے, خطابت کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کریں. بعض اوقات بعض لوگ مقالے لکھتے ہیں, ان کے مقالے کی جانچ پڑتال کے لیے بعض اوقات اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال ابھی بھی تعلیم جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اچھا, ناروے جب تشریف لائے 2009 میں, آپ یہاں پر تشریف لائے, اور اس کے بعد آپ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں, اور یہاں پر پاکستانیوں کے مختلف ادارے ہیں, اہل تشیع کے علاوہ سنیوں کے بہت سارے ادارے ہیں یہاں پر, اور پھر یہاں جو کہ ملٹی نیشنل اور ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے ناروے میں. یہاں پر آپ بتائیں کہ آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک تو اپنے ادارے کے حوالے سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور پھر ساتھ جو ہے آپ کی دوسرے مسالک کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے بھی خدمات آپ یہاں پر انجام دے رہے ہیں. اس بارے میں کوئی تفصیل بتائیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہمارے جو پروگرام ہے یا ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو ہے وہ ایک ہمارے خود ادارے کے اندر, ایک جنرلی شیعہ کمیونٹیز کے لیے, اور ایک جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں غیر شیعہ ادارے یا غیر شیعہ انسٹیٹیوٹس, چاہے جو اہل سنت کے ہوں یا چاہے دوسرے مذاہب کے جو انسٹیٹیوٹوں کے ساتھ ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری ساری ہے. اپنے ادارے کے حوالے سے ہمارے روزانہ پروگرام ہوتے ہیں, ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ منتھلی ہوتے ہیں اور مناسبت سے متعلق ہوتے ہیں. ڈیلی ہم جو ہے تقریباً یہاں 5 بجے سے 8 بجے تک یہاں رہتے ہیں. لوگ فون کے ذریعے حضوری یہاں تشریف لاتے ہیں, سوال ہوتے ہیں, ان کے جواب دیتے ہیں. بعض اوقات گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, ان کی صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کے جو ہے وہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, ان کو برطرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. پھر ہماری دعائے کمیل ہے, جمعرات والے دن ایک دعا پڑھی جاتی ہے. پھر نماز جمعہ ہے. نماز جمعہ کے علاوہ سنڈے اسکول ہے ہمارے پاس یہاں پر.
یہ ایکٹیویٹی ہماری رہتی ہیں ڈیلی اور ہفتہ وار. پھر اس کے علاوہ مناسبتوں سے متعلق مختلف پروگرام ہوتے ہیں. کسی امام کی ولادت ہے تو جشن کا اہتمام ہوتا ہے, کوئی شہادت ہے تو مجلس کا اہتمام ہوتا ہے. بہرحال جو ہے وہ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. پھر ہماری جو بین شیعہ جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو ہمارا جو امانگی کا سلسلہ رہتا ہے, جو شیعہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کے ساتھ رابطے میں بعض اوقات جو رمضان کا ٹائم ٹیبل بنانا ہو تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں, کوئی اور کو مشکل ہو تو بات چیت کرتے ہیں, یا کہیں دنیا میں کسی بھی جو ہے مومن کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے حوالے سے یہاں ہم احتجاج کی ضرورت پڑے احتجاج کرتے ہیں, سفارت خانہ جانے کی ضرورت پڑے سفارت خانہ جاتے ہیں. یہ سارے جو اہتمام ہم کرتے رہتے ہیں. پھر ہماری اہل سنت سے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی مساجد میں جانا ہے. پھر کوئی مشترکہ کوئی لائے عمل ہو اس مسلمانوں کے حوالے سے, کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے, کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی پلاننگ بنانی ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے, تو ہم اہل سنت کے ساتھ مل کے ایسا کرتے ہیں. حتیٰ ہم جو ہے وہ پھر بعض چرچ ہیں وہاں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ مذاہب کی آپس میں ہم آہنگی ہو اور نفرتیں دور کی جائیں, پیار و محبت سے رہا جائے, ہر کوئی اپنے مذہب پر پابند رہے اور دوسرے کے مذہب کو نہ چھیڑے. یہ ہماری جو ہے وہ پالیسی ہے اور خداوند تعالیٰ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں. آپ نے بات کی اس کی مذہبی ہم آہنگی کی بات کی, مختلف مسالک کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کے لیے اقدامات کی جاتے ہیں. انسانوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی عام طور پر اور خاص طور پر مسالک اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کون سے وہ مشترکہ عناصر ہیں, کون سے مشترکہ پہلو ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا پیارا جو ہے وہ آپ نے سوال کیا. ہم امیر المومنین کی ایک حدیث سے اس کا جواب کا آغاز کرتے ہیں. مولا امیر المومنین نے خط لکھا مالک اشتر کو, تو امام نے خط میں یوں لکھا کہ مالک اشتر تو نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. وہ فرماتے ہیں الناس صنفان اما اخر لک فی الدین و مثلک فی الخلق. لوگ دو قسم کے ہیں, یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہیں. تو ہم اسی نظریے سے کوشش کرتے ہیں کہ تمام کے ساتھ پیار و محبت سے اور خلوص سے پیش آئیں, کیونکہ یہاں پر یا ہمارے برادران اہل سنت ہیں, ایمانی اور دینی بھائی ہیں یہ ہمارے. اور پھر قرآن نے بڑا پیارا جملہ کہا المؤمنون انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی ہیں, یعنی پیارا رشتہ ہے, یعنی برابری کا رشتہ ہے, مساوات کا رشتہ ہے اور متقابل دو طرفہ احترام کا رشتہ ہے. تو الحمدللہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ قدم اٹھائیں جس سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلے کم ہوں, پیار محبت بڑھے, اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نفرتیں پھیلائیں. ہم مشترکہ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ہم جو مشترکات ہیں ہمارے آپس میں, اس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ کامن پوائنٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہم رابطہ کیے ہوئے ہیں اور رابطے میں, چاہے وہ اہل سنت کے ساتھ ہو, چاہے جو ہے وہ ہمارے دوسرے انسانی بھائی عیسائی ہوں یا دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہو. پاکستان کافی عرصے سے مذہبی حوالے سے اور فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے, اور پچھلے کچھ عرصے سے ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کو ابھارا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے. کچھ عناصر اس سلسلے میں پاکستان کے اندر سازشیں کر رہی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں. آپ اس حوالے سے پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ پاکستان کافی عرصے سے فرقہ واریت کا شکار ہے, اور پاکستان کو بعض موارد میں اور بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان ہوئے اس سے. اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں, پہلے وجوہات کی طرف نگاہ دوڑائیں گے پھر اس کا حل ڈھونڈیں گے. وجوہات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں, خاص طور پر اسلامی معاشرے میں, تین قوتیں جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہیں, وہ معاشرے میں عام کردار ادا کرتی ہیں. وہ اگر آپس میں ان کی ہم آہنگی نہ ہو, اپنا کردار ادا نہ کریں تو معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. ایک ہے علماء, نمبر 2 ہے میڈیا, نمبر 3 بیوروکریسی. علماء یہ ہے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ورثۃ الانبیاء ہیں, انبیاء کا کام ہے جوڑنا, ملانا, امانگی پیدا. لیکن علماء نے یہ کردار ادا نہیں کیا, نہ شیعہ علماء نے یہ کردار کیا, نہ اہل سنت, اور اس میں خالص نہیں رہے. اگر کسی زبانی لحاظ سے انہوں نے کہا بھی ہے عبادت کا, لیکن جو ہے جب ان کی خصوصی محفل کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی عبادت پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان تک ہے, دکھلاوے کی حد تک, چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی. نمبر 2 ہے کہ میڈیا نے جو ہے کوشش نہیں کی وہ انصاف کی بات کرے اور حقائق بتائے اور اصل بات کرے. اور بعض اوقات ایک خبر جو حتمی نہیں ہوئی
اس کو وہ حتمی خبر بنا کر پیش کرتے تھے. یہ دو. نمبر 3 بیوروکریسی اور سیاستدان، انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. میں آپ کی اس میں آسان سی مثال دوں گا، نام کسی کا نہیں لوں گا. پنڈی میں ایک واقعہ ہوا، کلیش ہوئی شیعہ و سنی میں، اور بعد میں بڑی ایجنسیوں نے سب نے بتایا کہ یہ ایک سازش تھی، شیعوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت کے جو حکمران تھے، سیاستدان تھے یا سیاست مدار تھے، انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ شیعوں کا قصور اس میں. یعنی ایک ناپختہ خبر، غیر یقینی خبر، اس کو یقینی کر کے پیش کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ایک سانہ سازی کی، اس کے منظر کشی بھی کی کہ اس طرح جلوس چلایا اور یہاں تک پہنچا ہے، فلاں آدمی نے اس طرح کیا، فلاں آدمی نے اس طرح کیا. بعد میں جو ہمارے ملک کی محافظ ایجنسیاں ہیں، طاقتور ایجنسیاں ہیں، خدا ان کو صحیح و سلامت رکھے اور ان کا پاکستان پر ہولڈ رہے، اور پاکستان انہی کی ہولڈ کی وجہ سے قائم و دائم اور انشاءاللہ رہے گا. انہوں نے واضح کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو اب یہاں پر عدالتوں کا بھی کردار تھا، بیوروکریسی کا کردار بھی تھا کہ جن لوگوں نے اس وقت ایسی باتیں کی تھیں ان کو کٹہرے میں لاتے اور ان سے جواب طلبی کرتے کہ آپ نے جو ایک غیر یقینی خبر تھی اس کو شیعہ پر بلیم لگا کر کے یقینی خبر کے طور پر کیوں پیش کیا تھا. ایسا نہیں کیا گیا. اگر ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو آئندہ کوئی نہیں کرے گا. لیکن یہ اس کے باوجود بھی اگر علماء کردار ادا کریں، آپس میں مل بیٹھیں، اختلافات جو نظریاتی طور پر ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں، ان اختلافات کو تشدد میں تبدیل نہ کریں، ان کو زبانی اور جو ہے وہ جسمانی تشدد میں تبدیل نہ کریں، تو اختلافات دور ہو سکتے ہیں. مل بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کریں اور سوچیں کہ کون سی چیزیں جو اہل سنت کی دل آزاری کے سبب بنتے ہیں، ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے، وہ شیعہ علماء کو دی جائے، شیعہ علماء اس پہ سختی سے پابندی کریں، ذاکرین کو سمجھائیں، ایسا نہ کریں. اس کے مقابلے میں شیعہ علماء اہل سنت کو لسٹ دیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو شیعہ کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں اور اس سے اجتناب کا کہا جائے. اگر یہ مل بیٹھ کر ایسا کام کریں اور پھر ہائی لیول پہ ایسا کام ہو تو اسی کو پھر ترویج کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، نچلی سطح تک اس کو پہنچایا جائے، تاکہ ہماری گاؤں سے لے کر کے کیپٹل تک ایک زنجیر بن جائے ہمانگی کی اور پیار و محبت کی، اتحاد کی. یہ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ہمارا دشمن ہوا دیتا ہے، اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور اب ہمیں چاہیے کہ جو آدمی چاہے شیعہ سے ہو یا سنی سے ہو اختلاف کو ابھار رہا ہے تو اس کو یہ بھی جج ہمیں کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے بیک پر ہمارا دشمن تو نہیں ہے، چاہے جو ہے ہمارا جغرافیائی دشمن ہو چاہے دینی دشمن ہو، وہ ایسا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر ایسے افراد کو نوٹ کیا جائے اور ایسے افراد پر جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، فرقہ واریت کا مقدمہ علیحدہ چلا جائے، ملک دشمنی اور غداری کا مقدمہ علیحدہ چلا جائے، تاکہ آئندہ کوئی سر نہ اٹھا سکے، تاکہ آئندہ کوئی اختلاف کا ہوا نہ دے سکے، تاکہ آئندہ ایک دوسرے کو کوئی دل آزاری نہ کر سکے. آپ نے فرقہ وارانہ ہمانگی کے حوالے سے، مذاہب کے درمیان ہمانگی کی اور یکجہتی کے حوالے سے بڑی مفید باتیں کی. آخر میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے جو اولیاء اللہ کا علاقہ ہے، پیراں خربات سرزمین ہے اولیاء اللہ کی، اور وہاں پر سادات بستیاں، سادات کے ساتھ دوسری قومیں بھی آباد ہیں، اوان ہیں، گجر ہیں، مغل ہیں اور دیگر اقوام وہاں پر آباد ہیں. اس معاشرے کو اس زمانے میں سید سلطان شاہ بخاری کی اولادوں نے ترتیب دیا، خاص طور پر پیراں کے جو جد ہیں سادات کے، سید شاہ محمد صغیر، اور خیرآباد کے جد ہیں سادات کے، سید شاہ محمد کبیر. انہوں نے ایک معاشرہ، سوسائٹی قائم کی، سوسائٹی میں ہمانگی پیدا کی، مختلف قوموں کو لا کر آباد کیا. اس علاقے کی عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بلکہ اس علاقے کا ہماری گردن پر حق ہے اور اس کی ترقی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور وہ ہماری جو ہے مادر وطن ہے، لوکل لیول پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور ہر وطن کا انسان کی گردن پہ حق ہوتا ہے. تو اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے سب سے پہلی بات کروں گا کہ کوشش کریں تعلیم کی طرف توجہ دیں. پرانے زمانے میں انسان کی طاقت کا راز اس کا قبیلہ ہوتا تھا، اس کی فیملی ہوتی تھی، اس کی رشتہ داریاں ہوتی تھیں، اس کا مال و متاع، اس کی زراعت ہوتی تھی، اس کے مال و مویشی ہوتے تھے، اس کا ڈیرا ہوتا تھا، اس کی ڈیڈی ہوتی تھی، اس کی بیٹھک ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں معیارات جو ہے وہ معیار تبدیل ہو گئے ہیں. اب ڈیڈی نہیں ہیں،
اولاد نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ انسانوں کے درجات کی تقسیم کا معیار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعلیم کو نوکری کے حصول کے لیے حاصل نہ کریں. تعلیم کو انسان بننے کے لیے حاصل کریں، اور اس کے بعد اگر نوکری بھی اس کے ذریعے مل جائے تو کوئی حرج نہیں. پہلی کام یہ تعلیم. نمبر 2 یہ ہے کہ آپس میں آپ مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں، اور جو آدمی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کریں، اس کو پروموٹ کریں. اور ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ خوبیوں کو گنتا ہے، خامیوں کو اگنور کرتا ہے. آسان سی مثال دوں گا. باغ ہوتا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں، اس میں پھل ہوتے ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں پتہ ہے، اس میں سبزہ ہے، اس میں گرین جو ہے وہ لوکیشن ہے. لیکن جو لو قسم کی مکھی ہوتی ہے وہ نہ درخت پہ بیٹھتی ہے، نہ پھول پہ بیٹھتی ہے، نہ پتے پہ بیٹھتی ہے، نہ خوشبو کا انتخاب کرتی ہے، بلکہ اس باغ میں اگر کہیں گندگی پڑی اس پہ بیٹھتی ہے. بس جو آدمی عیب نکالتا ہے، دوسرے کو ڈسہارڈ کرتا ہے، دوسرے کے نقص نکالتا ہے، وہ اس کی مثال اس مکھی جیسی ہے. اور اسی میں ایک اور مکھی ہے جو اچھی مکھی ہے، وہ نہ فقط پتوں پر بیٹھتی ہے، نہ فقط درخت کا انتخاب کرتی ہے، بلکہ پھولوں میں سے سب سے اچھے پھول کا انتخاب کرتی ہے، اس پہ بیٹھتی ہے. بس جو آدمی کام کر رہا ہے اس علاقے میں، کسی حوالے سے اس کو ڈسہارڈ نہ کریں، اس کی عیب جوئی نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کو سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچہ ہمارا کہیں آگے نکل گیا ہے، اس نے محنت کی ہے، کہیں افسر لگا ہے، کہیں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم کی منزل پر فائز ہوئے، اس کو پروموٹ کریں. چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا سید ہو، ہو، غیر سید ہو، سید ہو، غیر سید ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مغل ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام اس نے کیا ہے یا اچھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اس کو پروموٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس پہ فخر کریں، اس پہ فخر کریں، تاکہ جو ہے وہ ہماری قوم آگے بڑھ سکے، ہمارا علاقہ جو ہے ترقی کر سکے. اور قومیں شعور کے حصول کے بعد ترقی کرتی ہیں، پیسے سے ترقی نہیں کرتی. قومیں جو مال سے ترقی نہیں کرتی، شعور سے ترقی کرتی ہیں. آپ کے اندر اگر قوم کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کے لوگوں کے درمیان اگر شعور اجاگر کریں گے تو آپ کا پورا علاقہ خوبصورت دکھائی دے گا. لیکن اگر شعور نہیں ہوگا تو خوبصورت نہیں دکھائی دے گا. ہم نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا، مختلف قوموں کو ہم نے دیکھا ہے. ان میں سے میں نام لیتا کسی قوم کا، ممکن ہے آپ مجھ پر اس میں اگر نام لوں کسی قوم کا تو آپ مجھے بالعلم لگائیں گے. اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتنی امیر بھی نہیں ہے دوسری قوموں کی نسبت، لیکن اس میں صفائی کا ایک شعور ہے. اور ان کا شعور کہاں سے اجاگر ہوتا ہے، کہاں سے نمایاں ہوتا ہے، کہاں آشکار ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، جہیز میں جھاڑو ضرور رکھتے ہیں. بعض اوقات ممکن ہے میرے اس جھاڑو کے لفظ سے بعض اوقات لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لیکن حقیقت ہے. پرانے زمانے میں عام جھاڑو دیا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. اب وہ پرانا جھاڑو ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ الیکٹرک جھاڑو ہے، جسے کیا کہتے ہیں جی، ویکیوم مشین کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں. جو ہے وہ کیوں؟ یہ قوم کی شعور کی نشانی ہے. پیسہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑی بڑی امیر قومیں ہیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر شعور ہے. اور شعور اتنا ہے، ان کے روڈ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ وہ بعض کا روٹی کو خشک کرنے کے لیے روڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور نیچے کوئی رزق گرا ہوا اٹھا کر کھا لیتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے کہ ان کا روڈ صاف ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ایک مثال ہے صفائی کی. اس طرح دوسری جو ہے فیلڈز کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، نظم کی، منظم ہونے کی. ہمارے گلیاں منظم ہوں، صاف ستھری ہوں. ہمارا جو ہے وہ باہر سے کوئی مہمان آئے تو اس کو اس طرح ویلکم کہا جائے کہ وہ محسوس کرے کہ ایک اچھے بااخلاق لوگوں کے درمیان آ کے. جناب علامہ ڈاکٹر زوار شاہ صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور مجھے وقت دیا. میں آپ کے ساتھ میں نے بات کی آپ سے. آپ کی اس گفتگو سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا، خاص طور پر جو آپ یہاں پر ناروے کے اندر تعلیم کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، دینی خدمات آپ کی، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام اور دیگر ادیان کے درمیان یکجہتی اور ہم آہنگی کے لیے بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں، انتہائی قابل ستائش ہیں. اور پھر آپ نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے پیغام دیا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، مختلف اقوام ہیں، قومیں ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سارے اس ملک کے باشندے ہیں. اور کچھ عناصر جو تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے
تحقیق کے بعد ہی کوئی بیان دیں، کوئی ایسا لائعمل اختیار کریں. خاص طور پر راولپنڈی کا واقعہ آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا کہ وہ ان لوگوں نے جو غلط بیان دیے اس سے نقصانات ہوئے اور عدالتوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف اقدامات کریں، بلکہ ان کو سزا دیں. اس واقعے کی وجہ سے جو جس کو پھیلایا گیا، میڈیا نے بھی پھیلایا اس کو، اور بعض علماء سو نے بھی اس کو پورے ملک میں پھیلا کر ملک میں انتشار پھیلایا گیا. مساجد اور مبارکوں پہ حملے ہوئے، قتل و غارت ہوئی، اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کر سزا ضرور دینی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کے حوالے سے لوگ احتیاط کریں. پاکستان میں اگر کسی عیسائی پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان میں کسی شیعہ پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستان پہ کسی ہندو پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان پر حملہ. یہ تصور کیا جائے. حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے. آپ نے گاؤں کے حوالے سے، آپ نے صفائی کے حوالے سے مثال دی، اور یہ ایک بہت ہی آپ نے مفید باتیں کی اپنے علاقے کے حوالے سے، پیراں خیرباد کے علاقے کے حوالے سے کہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی سوسائٹی قائم کی، وہاں پر انہوں نے باغ لگائے، درخت لگائے. اس زمانے میں جو پسماندہ، پورا ملک پسماندہ تھا، برصغیر پسماندہ تھا، انہوں نے چمڑے کی صنعتیں لگائیں اس زمانے میں. تو آج اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اتفاق اور اطاعت سے اس علاقے کو ایک ماڈل ولیج بنائیں تاکہ اس کی مثال دوسرے علاقوں میں دی جائے. تو امید ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے لوگ استفادہ کریں گے اور آپ کی طرف سے ایک اچھا پیغام جائے گا. یہاں آخر میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک عربی کا معقولہ ہے یا حدیث ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یا اس طرح ہے اس کے الفاظ، من لم یشکر منعم من المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو آدمی مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. ہم ڈاکٹر سید سبطین حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں زحمت اٹھائی. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں طالب دعا ہیں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کا جو علم ہے، جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیے پولیٹیکل سائنس میں، دنیا اس سے فیض حاصل کرے اور اس سے استفادہ کرے، اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ وہ علم کی طرف آئیں اور جو ہے وہ بھی اس سطح، اس درجے تک جو ہے وہ علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم امیدوار ہیں کہ جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا جس کا انہوں نے ڈیفینس کیا ہے، وہ انتہا پسندی سے متعلق تھا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، حکومت اور پاکستان کی جو ہے وہ مقتدر ادارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اور اس میں جو چیزیں ریسرچ کی گئی ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے ہم سارے پاکستانی مل کر کے کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں امن، پیار اور آشتی آئے. بہت شکریہ آپ کا.